بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 22۔ غزہ میں پناہ گزینوں کا ہجوم راستے کی دوسری بندرگاہوں سے کہیں زیادہ تھا، اور ان میں زیادہ تعداد ان رومی عورتوں اور بچوں کی تھی جو شام اور فلسطین کے مخدوش حالات کے پیش نظر اسکندریہ یا قبرص پہنچنے کے لیے بے قرار تھی۔ غزہ کے حاکم نے تمام جہاز روک لیا اور حکم دیا کہ وہ لوگ جو خشکی کے راستے سفر کر سکتے ہیں رومی عورتوں اور بچوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ کلوڈیس کا بخار اتر چکا تھا، لیکن ابھی اس میں خشکی کے راستے سفر کرنے کی سکت نہ تھی۔ تاہم جب دوسرے آدمی جہاز سے اترنے لگے تو اس نے ان کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جہاز کے کپتان نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے جواب دیا، عورتوں اور بچوں کا مسئلہ مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ اگر میں خشکی کے راستے سفر نہ کر سکا تو یہاں ٹھہر کر کسی اور جہاز کا انتظار کروں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں 2-4 دن آرام کرنے کے بعد جنگ میں شریک ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ جہاز کے کپتان نے اگر آپ مصر ہیں تو میں بندرگاہ کے ناظم سے کہوں گا کہ وہ آپ کو شہر کے حاکم کے پاس پہنچا دے۔ مجھے یقین ہے کہ غزہ کے حاکم آپ کو ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بندرگاہ کا ناظم ایک صاحبان کے نیچے بیٹھا مسافروں کی جانچ پڑتال کر رہا تھا اور باری باری پیش ہونے والے مسافروں سے چند سوال کرتا، اور اس کے بعد جن خوش قسمت عورتوں اور بچوں یا بوڑھوں کا جہاز پر سوار ہونے کی اجازت مل جاتی وہ دوسرے امیدواروں سے الگ ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتی۔ بعض مسافر انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ صاحبان میں گھس جاتے اور ناظم کے میز کے گرد اتنی بھیڑ ہو جاتی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی اور سپاہی انہیں دھکے دے کر پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو جاتے۔ کلوڈیس، جس کے سر پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی، جہاز سے اتر کر کپتان سے باتیں کرتا ہوا صاحبان کے اندر داخل ہوا تو بندرگاہ کا ناظم اسے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھا اور اس سے بغل گیر ہو گیا۔ کلوڈیس، تم یہاں کب آئے؟ خدا کی قسم میں آج بھی تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ یہ زخمی ہیں اور انہیں کسی اچھے تیماردار کی ضرورت ہے۔ ناظم نے جواب دیا، مجھ سے بہتر کلوڈیس کا تیماردار کوئی نہیں ہو سکتا۔ کلوڈیس نے کہا، میرا زخم قریباً مندمل ہو چکا ہے اور بخار بھی اتر چکا ہے۔ مجھے تازہ دم ہونے کے لیے صرف 2-3 دن آرام کی ضرورت ہے۔ جہاز کے کپتان نے کہا، میرے اصرار کے باوجود جہاز سے اتر پڑے اور مجھے ڈر ہے کہ ابھی چند دن یا یہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ناظم نے کلوڈیس سے پوچھا، آپ کیساریا سے آئے ہیں؟ ہاں، میں حمص میں زخمی ہونے کے بعد وہاں پہنچ گیا تھا اور اب سوچ رہا ہوں کہ اگر میری حالت ذرا بہتر ہو جائے تو میں اسکندریہ کا رخ کرنے کی بجائے دمشق پہنچ جاؤں۔ ناظم نے مغموم لہجے میں کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ دمشق کا محاصرہ ہو چکا ہے اور اب ہمارا کوئی سپاہی شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر کلوڈیس کے لیے غیر متوقع نہ تھی، تاہم اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ ناظم کے اشارے سے سپاہیوں نے 2 کرسیاں لا کر وہاں رکھ دی۔ وہ بیٹھ گئے۔ ناظم نے کہا، آپ بہت دبلے ہو گئے ہیں اور شاید اس وقت بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ موجودہ حالات میں آپ کا اسکندریہ پہنچنا بہتر ہوگا۔ ممکن ہے کچھ عرصہ تک اسکندریہ ہماری آخری حصار بن جائے۔ غزہ اب ان گنت پناہ گزینوں کے درمیان منزل بن چکا ہے اور ہمارے لیے ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا اشد ضروری ہے، ورنہ فوج کے حصے کی تمام غذائی رسد یہ کھا جائیں گے۔ ہر روز پناہ گزینوں کے نئے قافلے یہاں پہنچ رہے ہیں، اور اگر اسکندریہ کا بحری بیڑا فوراً حرکت میں آ جائے تو ہماری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں پہنچ کر اپنے چچا کو اس طرح متوجہ کر سکیں گے۔ ہم نے قبرص کے امیر الجہر سے بھی اعانت کی درخواست کی ہے، لیکن موجودہ حالات میں ان کے نزدیک شاید پناہ گزینوں کا مسئلہ زیادہ اہم نہ ہو۔ صاحبان کے گرد جمع ہونے والے لوگ پھر بے چینی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ سپاہی انہیں ڈرا دھمکا کر دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی اپنا راستہ روکنے والے سپاہی سے کترا کر سائلین کے اندر داخل ہوئی اور اس نے سراپا احتجاج بن کر ناظم سے کہا، جناب، خدا کے لیے میری والدہ پر رحم کیجیے، وہ بیمار ہیں، ہم کئی دن سے یہاں پڑے ہیں۔ اگر وہ یہاں پہنچ کر بیمار نہ ہو جاتی تو ہم کبھی کے بابلون یا اسکندریہ پہنچ چکے ہوتے۔ ناظم نے تمتلا کر کہا، یہ لڑکی پاگل ہے، میں اسے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے رومیوں کے سوا کسی کے جہاز پہ جگہ دینے کی اجازت نہیں۔ لڑکی نے کہا، کیا آپ کے نزدیک رومیوں کے سوا کسی کی جان اور آبرو کی قیمت نہیں؟ ناظم نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے لے جاؤ، اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگر یہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اسے دھکے دے کر بندرگاہ کے احاطے سے باہر نکال دو۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، لیکن کلوڈیس نے اٹھ کر اسے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو،
پھر وہ ناظم کی طرف متوجہ ہوا. شاید تم یہ نہیں جانتے کہ ایرانی ایسی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ناظم نے کہا میں جانتا ہوں, یقین کیجئے مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے. یہ چوتھی بار سپاہیوں کا حلقہ توڑ کر مجھ سے تکرار کر چکی ہے, لیکن میں غزہ کے حاکم کی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اس کا حکم یہ ہے کہ رومیوں کے سوا کسی کو سرکاری جہازوں پر سوار ہونے کی اجازت نہ دی جائے. کلوڈیس نے کہا دیکھیے مجھے جہاز پہ سفر کرنے کا حق ہے اور میں اس مصیبت زدہ لڑکی کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جہاز کا کپتان میری جگہ 2 عورتیں سوار کرنے پر اعتراض نہیں کرے گا. آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام رومی عورتیں اور بچے جو یہاں موجود ہیں وہ 2 جہازوں پر سوار نہیں ہو سکیں گے. انہیں غزہ سے نکالنے کے لیے کئی جہازوں کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے چچا کو ضرور جہاز بھیجنے پر مجبور کر سکوں گا. مجھے یقین ہے کہ میرا یہ وعدہ غزہ کے حاکم کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگا. ناظم نے کہا اگر آپ ہماری اتنی مدد کر سکیں تو پھر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ بھی یہاں ٹھہرنے کی بجائے ان کے ساتھ ہی روانہ ہو جائیں. کلوڈیس نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ باہر بخار کی حالت میں لیٹی ہوئی ہے. ناظم نے کہا جاؤ اسے لے آؤ. یہ بڑی بڑی سیاہ اور چمکدار آنکھوں, لمبی گردن اور تیکھے نقوش والی لڑکی فرمس کی بیٹی انتونیا تھی, اور ایک ساتھ کے بعد کلوڈیس اس کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا. انتونیا اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم 3 ہفتوں سے غزہ میں دھکے کھا رہے ہیں. وہاں پہنچتے ہی ہمارے گھوڑے فوجی ضرورت کے لیے ضبط کر لیے گئے تھے. پچھلے ہفتے ہمارا نوکر ایک اونٹ خرید لایا اور ہم نے خشکی کے راستے ایک قافلے کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا, لیکن میری والدہ اچانک بیمار ہو گئی. آج ہم چاروں طرف سے مایوس ہو چکے ہیں اور قدرت نے آپ کو بھیج دیا. کلوڈیس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ آپ کے نوکر کو جہاز میں جگہ نہ مل سکی, لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ خشکی کے راستے کسی قافلے کے ساتھ نہ جا سکا تو میں واپسی پر اسے غزہ میں تلاش کر کے آپ کے پاس پہنچا دوں گا. انتونیا نے پوچھا آپ واپس آئیں گے؟ ہاں, میں نے بندرگاہ کے ناظم سے وعدہ کیا ہے کہ پناہ گزینوں کو نکالنے کے لیے اسکندریہ سے مزید جہاز لانے کی کوشش کروں گا. آپ بہت رحم دل ہیں, لڑکی نے احسان مندانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. انتونیا کی ماں نے جو ان کے قریب لیٹی ہوئی تھی پانی مانگا اور کلوڈیس بھاگ کر لکڑی کا ایک کٹورا بھر لایا. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پانی پلانے کے بعد پوچھا. انتونیا کی ماں نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں بیٹا, خدا تمہارا بھلا کرے. چند دن سفر کے دوران میں کلوڈیس اور انتونیا کے ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے, اور ایک دن جب ان کا جہاز اسکندریہ کی بندرگاہ میں لنگر اندوز ہو رہا تھا اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ کاش یہ سفر اتنی جلدی ختم نہ ہوتا, انتونیا کی ماں کے لیے پالکی کا انتظام کرنے کے لیے کے بعد کلوڈیس ان کے ساتھ چل دیا. تھوڑی دیر بعد لوگ انتونیا کے ماموں بطولس کے مکان میں داخل ہوئے, اور بطولس اسکندریہ کا ایک خوشحال تاجر تھا. اس نے کلوڈیس کو کھانے کے لیے روکنے کی کوشش کی, لیکن اس نے جواب دیا کہ میں کسی تخیر کے بغیر اپنے چاچا کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اگر موقع ملا تو آپ کے پاس کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا. بطلومس نے کہا یہ پھر آپ شام کا کھانا میرے ساتھ ضرور کھائیں گے. کلوڈیس نے جواب دیا اگر میں یہاں ٹھہر سکا تو ضرور آؤں گا, لیکن ممکن ہے کہ چچا جان غزہ سے پناہ گزینوں کو نکالنے کی مہم مجھے سونپ دے اور میں آج ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں. انتونیا نے بطلومس سے مخاطب ہو کر کہا ماموں جان, مجھے یقین ہے کہ غزہ سے دوبارہ واپس آنے تک یہ ہمارا گھر کا راستہ بھول چکے ہیں. نہیں انتونیا, بطولس نے جواب دیا, یہ ہمیں شکریہ کا موقع دینے میں بخل سے کام نہیں لیں گے. انتونیا جو اپنی ماں کے بستر کے قریب بیٹھی تھی بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اٹھ کر باہر نکل گئی. کلوڈیس نے اٹھ کر مسافر کے لیے بطولس کی طرف ہاتھ بڑھایا, لیکن اس نے کہا نہیں جناب, میں دروازے تک آپ کے ساتھ چلوں گا. نہیں, تکلف کی ضرورت نہیں, آپ مریضہ کے پاس تشریف رکھیں. کلوڈیس نے یہ کہہ کر بطولس سے مصافحہ کیا اور اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی. انتونیا سین میں کھڑی تھی. کلوڈیس کے قریب پہنچ کر رکا اور ایک ثانیہ توقع کے بعد بولا انتونیا, میں اس گھر کا راستہ نہیں بھولوں گا. انتونیا نے کہا میں مرتے دم تک آپ کا انتظار کروں گی, اور اس کے ساتھ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. خدا حافظ. انتونیا کلوڈیس سے یہ کہہ کر آگے بڑھا اور ایک ثانیہ مڑ کر دیکھنے کے بعد لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا. گھر کی عورتیں چند قدم دور کھڑی انتونیا کی طرف دیکھ رہی تھیں. ان کی نگاہوں میں انگنت سوالات تھے, لیکن انتونیا ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے کمرے میں چلی گئی. بطولس جو مریضہ سے باتیں کر رہا تھا قدر توقع کے بعد انتونیا سے مخاطب ہو کر بولا بیٹی, میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں, لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ رومی اور اسکندریہ کے حاکم کا بھتیجا. انتونیا کو کوئی جواب دینے کی بجائے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی.
ان واقعات کے چند ہفتے بعد فرمس بابلون سے ہوتا ہوا اسکندریہ پہنچا تو اس کی بیوی زندگی کی آخری گھڑیاں گر رہی تھی۔ نیک دل شوہر کی نگاہوں کے سامنے 8 پیر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے اپنا سفر حیات ختم کر لیا۔ چند دن بعد فرمس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بابلون جانے کا ارادہ کیا، لیکن بطولس کے اصرار پر وہ 1 ہفتہ اور اس کے یہاں ٹھہرنے پر رضامند ہو گئے۔ اس عرصہ میں اسکندریہ کے کئی جہاز غزہ سے پناہ گزینوں کو لے کر واپس آ چکے تھے، لیکن انطونیہ کا کلوڈیس کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ ماں کی موت کے صدمے کے باعث وہ زندگی کی بیشتر دلچسپیوں سے کنارہ کش ہو چکی تھی، لیکن کلوڈیس کو بھول جانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اسے بطولس کے یہ الفاظ بار بار یاد آتے تھے کہ کلوڈیس ایک رومی ہے اور اسکندریہ کا حاکم کا بھتیجا ہے۔ تاہم انتہائی مایوسی کی حالت میں بھی وہ اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتی تھی کہ کلوڈیس کسی دن اس کی تلاش میں آئے گا۔ کوئی دروازے پر دستک دیتا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، کوئی غزہ سے آنے والے زخمی اور پناہ گزینوں کو ذکر چھیڑتا تو اس کے منہ سے کلوڈیس کا ذکر سننے کے لیے بےتاب ہو جاتی تھی۔ اسکندریہ چھوڑنے سے 1 دن قبل وہ بطولس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنی ماں کی قبر دیکھ کر واپس آ رہی تھی۔ ایک کشادہ بازار سے ایک گلی میں داخل ہوتے وقت اسے بطولس کا حبشی غلام دکھائی دیا جو چلنے کی بجائے بھاگ رہا تھا۔ بطولس کی بیوی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو اور اتنے بدحواس کیوں ہو؟ غلام نے جواب دیا، جناب میں آقا کو دکان سے بلانے جا رہا ہوں، ایک رومی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ دنیا نے بے چین ہو کر پوچھا، وہ کہاں ہے؟ میں اسے اندر بٹھا آیا ہوں، غلام نے جواب دیا۔ ابا جان گھر پر ہیں؟ نہیں، وہ ابھی باہر نکلے تھے، میرا خیال ہے وہ بھی دکان پر ہی ہوں گے۔ غلام یہ کہہ کر بھاگ گیا۔ بطولس کی بیوی نے کہا، بیٹی مبارک ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا، اب چلو۔ انطونیہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ مہمانوں کا کمرہ ڈیوری سے ملا ہوا تھا، لیکن انطونیہ کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور مطلب کی حالت میں دوسری عورتوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بطولس کی بیوی نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے اشارے سے کہا کہ وہ وہاں سے کھسک گئی اور پھر وہ انطونیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹی، تم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہو، جاؤ۔ انطونیہ چہرے پہ شرم و حیا کی سرخیاں لیے ملاقات کے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن وہاں کلوڈیس کی بجائے ایک اجنبی بیٹھا تھا اور ان گنت نغمے جو انطونیہ کے دماغ میں گونج رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ آپ غزہ سے آئے ہیں؟ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، رومی نے اٹھ کر جواب دیا۔ آپ کو کلوڈیس نے بھیجا ہے؟ جی ہاں۔ وہ یہاں نہیں آئیں گے؟ وہ ضرور آئیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ ان دنوں غزہ میں جمع ہونے والے پناہ گزینوں اور زخمیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ جب تک انہیں وہاں سے نکال نہیں لیا جائے گا کلوڈیس واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ انطونیہ ہیں۔ کلوڈیس نے مجھے آپ کے لیے ایک ضروری پیغام دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ سمجھ نہ لیں کہ میں آپ کے گھر کا راستہ بھول چکا ہوں، اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے۔ انطونیہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ واپس غزہ جائیں گے؟ جی ہاں، میں آج ہی کسی جہاز پر روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ کلوڈیس کے پاس میری طرف سے یہ پیغام لے جائیں کہ میری والدہ وفات پا چکی ہے، میرے والد یہاں پہنچ گئے ہیں اور میں ان کے ساتھ بابلون جا رہی ہوں۔ رومی نے پوچھا، کیا میں انہیں یہ پیغام بھی دے سکتا ہوں کہ آپ ان سے خفا نہیں ہیں؟ کس بات پر؟ ان کا خیال تھا کہ شاید آپ کی معذرت قبول نہ کریں۔ آپ انہیں یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ میں ان سے خفا نہیں ہوں۔ انطونیہ یہ کہہ کر مسکرائی اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو مٹ آئے۔ رومی نے کہا، میں بطولس کی وساست سے آپ کو ان کا پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ کا نوکر انہیں بلانے گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب میرا فرض پورا ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، یا مجھے اور بہت سے کام۔ انطونیہ نے پوچھا، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں، ابھی کھانا کھا چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ رومی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند دن بعد فرمس اپنی بیٹی کے ساتھ بابلون پہنچ گیا اور کئی سال ایک منافع بخش کاروبار نے جو سرمایہ جمع کیا تھا وہ عمر بھر کی ضرورت کے لیے کافی تھا، لیکن وہ بیکار بیٹھنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے دریائے نیل کے کنارے ایک سرائے خریدی اور اپنا پرانا دھندا شروع کر دیا۔ فلسطین کی طرح مصر میں بھی یہ عام سا تاثر پایا جاتا تھا کہ اگر ایرانی لشکر نے یروشلم کا رخ کیا تو اسے عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یروشلم میں شکست کھانے کے بعد ان لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے جو آخری وقت قدرت کے کسی موضع کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب غزہ میں بھی رومیوں کے ستوت کے پرچم سرنگو ہو گئے تو شام اور فلسطین کی طرح وادی نیل کے شہروں اور بستیوں میں بھی رت کے بھیانک سائے دکھائی دینے لگے۔ بابلون پہنچنے کے بعد کلوڈیس کے متعلق انطونیہ کے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ غزہ سے اچانک یروشلم کے محاذ پر چلا گیا۔ اس کے بعد کئی ماہ تک اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ایک اتوار کی صبح وہ اپنے باپ کے ساتھ گرجے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ چند سانے
باہر نوکر بھاگتا ہوا اندر آیا. اس نے فرمس کو اطلاع دی کہ ایک رومی افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے. وہ اپنا نام کلوڈیس بتاتا ہے. ایک ثانیے کے لیے کائنات کی تمام مسرتیں سمٹ کر انطونیا کے چہرے پر آ گئی. فرمس تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا. تھوڑی دیر بعد وہ کلوڈیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے واپس آیا اور یہ تینوں ایک کمرے میں بیٹھ گئے. انطونیا تصور میں پیروں کا اس سے گلے شکوے کیا کرتی تھی، لیکن اب اس کی زبان کنگ ہو چکی تھی اور اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ماضی اور حال کے درمیان سارے خلا پر ہو چکے. فرمس نے کہا، آپ کو میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ضرورت نہ تھی. ہم مدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. دنیا کے اصرار پہ 4 مرتبہ اپنا نوکر اسکندریہ بھیج چکا ہوں، لیکن وہاں بھی آپ کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا. کلوڈیس نے کہا، مجھے غزہ سے کمک کے ساتھ یروشلم کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن شہر سے چند کوس دور دشمن کی ایک فوج نے گھیرے میں لے لیا اور ہم شدید نقصان اٹھانے کے بعد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے. میں ہم چند خوش قسمت لوگوں میں سے تھا جنہیں دشمن نے غلامی کے قابل سمجھ کر قتل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی. چند ماہ اردن کے ایک قلعے میں قید رہنے کے بعد جنگی قیدیوں کے ایک قافلے کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہوا. میں دشمن کی غلامی سے بچنے کے لیے خطرہ مول لینے کو تیار تھا. چند رومی اور شامی نوجوان میرے ساتھ مل گئے. کئی ہفتے سفر کرنے کے بعد ہمیں ایک رات شدید آندھی کے باعث فرار ہونے کا موقع مل گیا. میرے ساتھ 22 آدمی تھے، لیکن 4 رات کی تاریکی میں ہم سے بچھڑ گئے. صبح کے وقت ہمارے سامنے لک و دک صحرا تھا. آندھی سے اڑتی ہوئی ریت میں ہمارے پاؤں کے نشان مٹتے جا رہے تھے. ہمیں یہ اطمینان تھا کہ اگر دشمن سواروں نے ہمارا پیچھا کیا تو بھی ان کے لیے ہمارا کھوج لگانا آسان نہیں ہوگا. دوپہر تک ہمارے 3 ساتھی ہمارے پیاس کے دم توڑ چکے تھے اور باقی کی بھی جان کی لالے ان کے جان دینے کے قریب تھے. ہماری یہ حالت تھی کہ اگر دشمن کے سوار آ جاتے تو ہم پانی کا ایک گھونٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے. تیسرے پہر ہم ایک بلند ٹیلے کے سائے میں لیٹے تھے. آندھی تھم چکی تھی، لیکن ہمیں اپنی موت سے زیادہ کسی بات کا یقین نہ تھا. ایک شامی نوجوان جسے ہم اپنا رہنما تسلیم کر چکے تھے آہستہ آہستہ ٹیلے پہ چڑھنے لگا. میں بھی گرتا سنبھلتا اس کے پیچھے ہو لیا. ٹیلے کے دوسری طرف تنگ وادی میں خانہ بدوش عربوں کا ایک قافلہ تھا. تھوڑی دیر بعد ہم اس سب ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمے کا پانی پی رہے تھے. خانہ بدوش عیسائی تھے اور ان کا سردار ایک رحم دل آدمی. ہم 4 دن اس کے مہمان رہے. اس کے بعد ہمارا سفر انتہائی ناخوشگوار تھا. راستے کے آباد علاقوں کے شہروں میں ایرانیوں کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی بستیوں میں قیام کرتے تھے، اور ان بستیوں میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے شامی رہنما کو بھیج کر دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اطمینان کر لیتے تھے. غسانی قبائل کے لوگ ہمارے حال پر بہت مہربان تھے اور ان کے بعد سردار ہمارے بیمار ساتھیوں کو اگلی منزل تک پہنچانے کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی مہیا کر دیتے تھے. فلسطین کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن غزہ پر قابض ہو چکا ہے، اور اس لیے میرے اور ساتھی جو شام اور فلسطین کے باشندے تھے مایوس ہو کر اپنے گھر کو چلے گئے، اور میں دو مصری 7 رومی سپاہیوں کے ہمراہ سرائے سینہ عبور کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں. فرمس نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. انطونیا آپ کے متعلق بہت پریشان تھی. کلوڈیس نے انطونیا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے آپ کی والدہ کی وفات کی اطلاع مل گئی تھی. مجھے اس کا بہت دکھ ہوا. فرمس نے پوچھا، آپ کے باقی ساتھی کہاں؟ کلوڈیس نے جواب دیا، میں انہیں مستقر پر چھوڑ آیا ہوں. میں انہیں یہاں بلا لیتا ہوں. آپ سب ہمارے مہمان ہیں. کلوڈیس نے کہا، نہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں اور اب سو رہے ہوں گے. ہمارا ارادہ ہے کہ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جائے. انطونیا کے چہرے پہ اچانک اداسی چھا گئی اور اس نے منہ پھیر لیا. کلوڈیس نے قدر توقف کے بعد کہا، ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اسکندریہ پہنچنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے ساتھیوں کو مجبور کر کے یہاں لے آیا ہوں. میرے یہاں پہنچنا زندگی کا اہم ترین مسئلہ تھا. مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی والد میری باتوں سے کیا تاثر لیں گے، لیکن خواہ گواہ ہے کہ جب میں صحرا میں پیاس سے تڑپ رہا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے موت کے سوا کچھ نہ تھا، تو اس وقت بھی میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اگر قدرت مجھے چند گھڑیاں زندہ رہنے کی مہلت دے اور میرے پر لگ جائیں تو میں سیدھا بابلون پہنچ کر تمہارا گھر تلاش کروں اور تم سے کہوں کہ قید کی حالت میں میرے تمام سپنے تمہارے متعلق تھے. میں تمہارے ابا جان سے کہوں گا کہ میں ایک شکست کردہ فوج کا سپاہی ہوں، ایک ایسی قوم کا فرد ہوں جس کا سارا غرور خاک میں مل چکا ہے. میں اپنے حال سے نادم اور مستقبل سے مایوس ہوں، لیکن اگر میں عظیم ترین فتوحات حاصل کرنے کے بعد یہاں آتا تو بھی آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر یہ التجا کرتا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے دنیا کی ہر نعمت ہر رات ٹھکرانے کے لیے تیار ہوں.
انطونیا آنکھوں میں مسرت کے آنسو اور چہرے پر حیا کی سرخیاں لیے وہاں سے اٹھی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کلوڈیس فرمس کے چہرے سے اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ نہ کر سکا۔ اس نے کہا، اگر میری یہ بات آپ کے نزدیک گستاخی ہے تو آپ میرے لیے بدترین سزا تجویز کر سکتے۔ میں اپنے نسب و نسب کا غرور اور اس گھر کی چار دیواری سے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ امر کے زمانے میں اس گفتگو کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتا اور میری کوئی یہی تھی کہ آپ مجھے اچھی طرح پرکھ لیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میری بجائے میرے والد یا چچا کی طرف سے کوئی ایلچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس طوفانی دور کی مجبوریوں کے نظر انداز نہیں کریں گے۔ میں زیادہ سے زیادہ 2 دن یہاں ٹھہر سکوں گا۔ اگر آپ اس وقت کوئی جواب نہ دے سکے تو میں آج شام یا کل صبح حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمس کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا کلوڈیس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے مڑ کر دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، انطونیا ادھر آؤ۔ انطونیا جھجکتی شرماتی کواڑ کی اوٹ سے نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ فرمس نے کہا، نوجوان بیٹی، یہ نوجوان تم سے شادی کی درخواست لے کر آیا۔ میں تمہارے چہرے سے اس درخواست کا جواب پڑھ سکتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب تک تم دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور تم ایک دوسرے کو کس حد تک جانتے ہو، تاہم میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کلوڈیس سوم کے سینٹ کے ایک معزز کارکن کا بیٹا، رکن کا بیٹا اور اسکندریہ کے گورنر کا بھتیجا ہے۔ تمہارا باپ صرف بابلون میں ایک معمولی سرائے کا مالک ہے۔ کلوڈیس نے احتجاج کیا، جناب میں نے اپنے باپ اور چچا کا ذکر نہیں کیا، میں صرف اپنے خلوص پر بھروسہ کر کے یہاں آیا۔ فرمس نے کہا، میں تمہارے خلوص پر شبہ نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ کم از کم اپنے چاچا سے اجازت لے لو۔ کلوڈیس نے پر امید ہو کر کہا، اگر آپ نے میری درخواست قبول کر لی تو میں اپنے چاچا سے اجازت حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ فرمس نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری درخواست میری اکلوتی بیٹی کی ان گنت دعاؤں کا جواب ہے۔ مجھے صرف یہ اندیشہ تھا کہ انطونیا نے کہیں تمہاری شرافت اور ہمدردی سے متاثر ہو کر اپنے مستقبل کے متعلق غلط امیدیں قائم نہ کر لی ہوں، لیکن تم میری توقع سے زیادہ شریف اور انطونیا میری امیدوں سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوگی، اور میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں آج شام سے پہلے انطونیا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن تم بھی شاید یہ پسند نہ کرو گے کہ ہم پر ایک اعلی نسب رومی کو بہکانے یا ورگلانے کا الزام عائد کیا جائے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ اگر تم کم از کم اپنے چاچا کو اپنا ہم خیال ضرور بنا لو۔ کلوڈیس نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تیسرے دن کلوڈیس اسکندریہ کا رخ کر رہا تھا۔ انطونیا کے ساتھ رفاقت کے تصور سے اسے اپنے مستقبل کی تمام منزلیں دلکش دکھائی دیتی تھیں، لیکن اس کی دل کی گہرائیوں میں ایک خلش ابھی تک موجود تھی۔ انتہائی کیف و سرور کی حالت میں اسے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ محیب طریقیوں جو اس نے شام اور فلسطین میں دیکھی تھی اس کے ہمراہ بھاگ رہی ہیں، اور اپنے دل میں کہتا کہ کلوڈیس تم جیسے ہزاروں نوجوان، انطونیا جیسی ہزاروں لڑکیاں جنگ کے طوفان کی نظر ہو چکی ہیں۔ اب یہ طوفان وادی نیل کی طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سلطنت کی سپاہی ہو جس کا مستقبل ہر لمحہ طریق ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ تھا کہ تم انطونیا کو اپنے رفیق یاد بنانے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتے، پھر جب اس کے خیالات اس ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ محسوس ہونے لگتے تو وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے کی کوشش کرتا، نہیں میں غلطی پر نہیں ہوں۔ ایک بے بس انسان اگر ان غیر یقینی حالات میں زندگی سے مسرت کے چند مہینے، چند دن، چند لمحے چھین لے تو یہ غلطی نہیں۔ یہ بھی ناممکن نہیں کہ مصر کے کسی میدان میں ہم ایرانیوں کے اسلاف کا رخ بدل دیں۔ انطونیا کی محبت مجھے ایک سپاہی کے حصے کی ذمہ داریاں پورے کرنے سے منع نہیں کرے گی، بلکہ اب مجھے اس کی سلطنت کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہوئے بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، جس کے ایک گوشے میں انطونیا کا خاندان آباد۔ چند دن بعد انطونیا مکان کے سین میں بیٹھی شام کی خوشگوار ہوا کا لطف اٹھا رہی تھی۔ فرمس ابھی تک سرائے سے واپس نہ آیا تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر جو دروازے کے قریب بیٹھا تھا اٹھ کر آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ انطونیا جو دروازے کے باہر ذرا سی ہٹ پا کر بے چین ہو جایا کرتی تھی اور چند لمحے انتظار کرنے کے بعد اٹھی اور بھاگتی ہوئی نیند دروازے کے قریب جا پہنچی۔ سامنے کلوڈیس گھوڑے کی باغ تھامے کھڑا تھا اور نوکر سے کہہ رہا تھا، جناب میں آپ کو جانتا ہوں لیکن آقا اس وقت گھر پر نہیں ہے، اس لیے آپ تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں۔ کلوڈیس انطونیا کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا، تم میرا گھوڑا اندر لے جاؤ، میں یہیں دہلیز پر بیٹھ کر تمہارے آقا کا انتظار کرتا ہوں۔ انطونیا نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، یہ بہت بیوقوف ہے۔ نوکر نے پریشان ہو کر انطونیا کی طرف دیکھا، پھر کلوڈیس کے ہاتھ سے گھوڑے کی باغ لے لی۔ کلوڈیس اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ کلوڈیس نے کہا، انطونیا آپ میری زندگی کے لیے کی اہم ترین مہم میں کامیاب ہو کر میں واپس آیا ہوں۔ میرے چاچا نے صرف شادی کی اجازت نہیں دی بلکہ میرے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا خط بھی لکھ دیا۔
انطونیہ جو مسرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور بالآخر اس نے کہا آپ نے اپنے چچا کو یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے جسے آپ نے خدمت کے قابل سمجھا، ایک سرائے کے مالک کی بیٹی ہے؟ کلوڈیس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں، میں نے اپنے چچا سے یہ کہا تھا کہ فرمس کی حسین بیٹی کی آنکھیں آسمانوں کی ستاروں سے زیادہ روشن ہیں اور وہ چیتڑوں میں ملبوس ہو کر بھی قسطنطنیہ کی شہزادیوں کے دوش بدوش کھڑی ہو سکتی ہے۔ میری چچی نے تمہارے خد و خال، قد و قامت اور صحت کے متعلق انگنے سوال کیے تھے اور میرا پہلا اور آخری جواب یہ تھا کہ انطونیہ وہ سب کچھ ہے جس کی میں تمنا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے چچا سے تمہارے رشتے کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بطولس کے بال بچوں سمیت ایک رات کھانے پر بلایا تھا۔ اس وقت اس دعوت میں اسکندریہ کے چند مقامی معززین بھی شامل تھے اور چچا جان نے ان کے سامنے ہمارے رشتے کا اعلان کیا تھا۔ انطونیہ کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا کلوڈیس مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھ سے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، آپ سے نہیں، میں اپنی خوش نصیبی سے ڈرتی ہوں۔ سچ سچ بچائیں، آپ کسی دن مجھ سے خفا تو نہیں ہو جائیں گے؟ میرا مطلب ہے آپ کسی دن یہ تو نہیں سوچنے لگیں گے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا؟ وہ بولی مجھے آپ میرے سامنے ہوتے ہیں تو میرے لیے توہمات بھی حقیقت بن جاتی ہیں، لیکن جب میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو مجھے انتہائی ناقابل یقین باتیں بھی خواب و خیال محسوس ہونے لگتی ہیں۔ کاش آپ میری آنکھوں کے سامنے رہ سکتے۔ میں آپ کی آمد سے پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کسی اور محاذ پہ جا چکے۔ کلوڈیس تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ایک لمحہ کے لیے بھی تم سے دور رہنا پسند نہ کروں۔ کاش ہم کسی ایسے دور افتتاح جزیرے میں پیدا ہوتے جو ایران اور روم کی جنگ کے اثرات سے محفوظ ہوتا، لیکن ہم وقت کے طوفانوں کے سامنے بے بس ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ یہی تمنا کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کسی دن ختم ہو جائے اور پھر زمانے کی کروٹ ہماری خواہشوں کے مطابق ہوگی۔ انطونیہ نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ کلوڈیس نے مخمول لہجے میں کہا تمہارا خیال درست ہے انطونیہ، میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ دشمن وادی نیل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ شمال مشرقی سرحد کے سپہ سالار نے دشمن سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تمہارے شہروں سے کمک مانگی ہے اور مجھے اسکندریہ پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہونے والے چند دستوں کی کمان سونپی گئی ہے، اور میں یہ وعدہ کر کے 2 دن میں پہلے وہاں سے روانہ ہوا تھا کہ بابلون سے ہو کر محاذ پر پہنچ جاؤں گا۔ اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو میں باقی زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی تم سے جدا ہونا پسند نہیں کروں گا۔ انطونیہ نے کہا میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ میں اپنی خوش نصیبی سے ڈرتی، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے انطونیہ، میں محاذ جنگ سے فارغ ہوتے ہی یہاں پہنچوں گا اور پھر شادی کے معاملات میں ایک دن کی تاخیر بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ انطونیہ نے کہا اب آپ 1 ہفتہ یہاں ٹھہریں گے؟ ہاں، اگر تمہارے والد نے کوئی اعتراض نہ کیا تو 1 ہفتہ کے لیے میں اس گھر کی چار دیواری سے باہر جھانکنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ انطونیہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے کلوڈیس کی طرف دیکھا اور کہا اگر کل بابلون کے باشندے ہمیں شوہر اور بیوی کی حیثیت میں دیکھیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا؟ کلوڈیس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنے محسوس کرتے ہوئے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ میرے ان ناقابل یقین سپنوں کی تعبیر ہوگی جو میں نے اپنے سفر کے دوران میں دیکھے تھے، لیکن میں تمہارے والد سے ایسی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ آپ کو درخواست کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں انہیں سمجھا سکوں گی، اور میرے لیے ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کا انتظار کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ لیکن میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ممکن ہے کہ میں زندہ واپس نہ آ سکوں، تو مجھے قیدی بنا لیا جائے اور تمہیں تمام عمر یہ پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں۔ انطونیہ نے جواب دیا ان حالات میں میرے لیے یہ مسئلہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ میں وقت کے بے رحم ہاتھوں سے مسرت کی چند گھڑیاں چھیننا چاہتی ہوں۔ اگر مستقبل مجھے کچھ اور نہ دے سکا تو بھی میں ان 7 دنوں کی یاد میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوگی۔ کم از کم میں اپنے دل کو یہ تسلی دے سکوں گی کہ ان ایام میں آپ صرف میرے لیے تھے۔ لیکن میں ایسی باتیں کیوں کر سوچوں کہ قدرت نے آپ کو رانیوں کی قید سے نکال کر یہاں نہیں بھیجا تھا؟ کیا یہ ایک معجزہ نہیں تھا؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آئندہ بھی آپ کی سلامتی کے لیے میری دعائیں رائے گاہ نہ جائیں گی۔ میں اپنے دل میں یہ خیال تک نہیں آنے دوں گی کہ آپ جنگ سے واپس نہ آئیں گے اور ہمیں خوشی کی چند گھڑیاں عطا کرنے کے بعد خدا کی رحمت کے خزانے خالی ہو جائیں گے۔ انطونیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے
اور کلوڈیس کو سمجھانے سے زیادہ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرمس مکان میں داخل ہوا اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کلوڈیس سے مسافہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، انطونیا کے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے چاچا سے مایوس ہو کر آئے۔ کلوڈیس نے جواب دیا، نہیں، میں مایوس ہو کر نہیں آیا۔ انطونیا صرف اس بات سے پریشان ہے کہ میں ایک ہفتہ یہاں ٹھہر کر محاذ جنگ پر چلا جاؤں گا۔ فرمس نے مخموم لہجے میں کہا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم یہاں آنے کی بجائے اسکندریہ سے سیدھے محاذ پر چلے جاؤ گے۔ میں اپنے چاچا کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ انطونیا نے کہا، ابا جان، ان کی خواہش ہے کہ کل ہماری شادی ہو جائے اور آپ کی بیٹی کے پاس تشکر کے آنسوؤں کے سوا کوئی جواب نہیں۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ میری اپنی خواہش ہے۔ یہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ ایک ایسی سپاہی کا جنگ سے زندہ واپس آنا یقینی نہیں ہوتا۔ فرمس نے کہا، عورتیں رونے یا ہنسنے کے لیے ہمیشہ ناموزوں وقت منتخب کرتی ہیں۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا کہ تم ایک دوسرے کے لیے ہو، اور اگر کلوڈیس کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میرے لیے یہ مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ تمہاری شادی کس وقت اور کن حالات میں ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک ہفتے کے لیے محاذ جنگ پر جا رہا ہے، ہفتے کے بعد محاذ جنگ پر جا رہا ہے، تو میں ایک لمحہ ضائع کرنا بھی پسند نہ کروں گا۔ اگلے روز بابلون کے ایک کشادہ گرجے کے اندر چند مقامی معززین اور رومی افسروں کی موجودگی میں کلوڈیس اور انطونیا کی شادی کی رسومات ادا کر دی گئی، اور چھٹے روز کلوڈیس اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر میدان جنگ کا رخ کر گیا۔ پھر چند دن بعد محاذ جنگ سے رومی سپاہی کی شکست اور پسپائی کی خبر آئی۔ اس کے بعد بابلون کے پریشان حال باشندے سے قریباً ہر روز اس قسم کی اطلاعات سننے لگے، اور آج ایرانیوں نے مصر کے فلاں قلعے پر یا فلاں شہر پر قبضہ کر لیا، اور آج رومیوں نے فلاں مقام سے پسپا ہو کر فلاں مقام پر ڈیرے ڈال دیے۔ ایک شام فرمس انتہائی پریشانی کی حالت میں گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا، آج خبر آئی ہے کہ ایرانی ابلیس کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے سپہ سالار بابلون میں بچے کچے رومی سپاہیوں کے علاوہ چند مقامی دستوں کو بھی وہاں بلا لیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر رومیوں نے دوسرے شہروں کی طرح ابلیس کو بھی لڑے بغیر خالی کر دیا تو بابلون تک دشمن کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ رومیوں نے ابھی سے اپنے بچوں کو اسکندریہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے دریا کی تمام کشتیاں ضبط کر لی گئی ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رومی بابلون کے مستقبل کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ابلیس میں شکست ہوئی تو بابلون کی طرح پسپا ہونے کی بجائے اسکندریہ کا رخ کریں گے۔ ان حالات میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تم اسکندریہ پہنچا دیا جائے۔ میں ابھی ایک رومن افسر سے مل کر آیا اور اس نے مجھے کشتی میں جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے تمہیں سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ انطونیا نے سراپا احتجاج ہو کر کہا، نہیں ابا جان، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کلوڈیس ضرور آئے گا، اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ ابا جان، میں اسکندریہ نہیں جاؤں گی۔ ممکن ہے کہ وہ زخمی حالت میں یہاں پہنچے اور اسے میری ضرورت ہو، اور وہ بابلون کی حالت سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے اس جگہ ہمارے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا تو وہ یقیناً ہمیں یہ پیغام بھیجے گا کہ ہم اسکندریہ چلے جائیں، لیکن جب تک اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آتی میں اسکندریہ نہیں جاؤں گی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ یہاں آئے گا، ضرور آئے گا۔ فرمس کو انطونیا کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسو متاثر کر گیا۔ اس نے کہا، بیٹی، میں نے صرف ایک مشورہ دیا تھا، تمہیں مجبور کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے توہمات غلط ثابت ہوں۔ چند دن بعد بابلون میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ رومی لشکر بلیس میں بھی شکست کھا چکے ہیں، اور فرمس قدر تلخ لہجے میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ تم نے اس دن میرا کہنا نہیں مانا تھا۔ کاش میں تمہارے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوتا اور تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر کشتی میں ڈال دیتا۔ اب تمام کشتیاں جا چکی ہیں اور ہمارے لیے اسکندریہ پہنچنے کا صرف یہ صورت باقی رہ گئی کہ ہم خشکی کے راستے گھوڑوں پر سفر کریں۔ انطونیا، اب سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ رومی اب بابلون نہیں آئیں گے، وہ شکست کھانے کے بعد اسکندریہ کا رخ کر رہے ہیں۔ بابلون کا حاکم بھی فرار ہو چکا ہے، اور مقامی فوج ایرانی کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اب ہمارے لیے آخری موقع ممکن ہے کہ کل تک ہمارے لیے خشکی کے راستے بھی بند ہو جائیں۔ انطونیا نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ابا جان، آپ جائیں، لیکن میں نہیں جاؤں گی، میں کلوڈیس کا انتظار کروں گا۔ فرمس نے جھنجلا کر کہا، بیوقوف لڑکی، معلوم ہے کہ دشمن تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تمہارے شوہر نے تمہیں شام اور فلسطین کے مفتوح شہروں کی داستانیں نہیں سنائی۔ تمہارے آنسو صرف تمہارے باپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، دشمن کے سرشت نہیں بدل سکتے۔ اگر تمہیں اب بھی خیال ہے کہ کلوڈیس یہاں آئے گا تو اسے اطلاع دینے کے لیے اپنا نوکر یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ ابا جان، میں صرف آج کے دن اس کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ نہ آیا تو ہم کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن کیا؟ فرمس نے تلخ ہو کر پوچھا۔ وہ ضرور آئے گا ابا جان۔ اچانک سین میں آہٹ سنائی دی۔ انطونیا جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور سامنے کلوڈیس گھوڑے کی باغ میں کھڑا تھا، اور اس کا لباس خون میں
تر بتر تھا۔ انطونیا چند انسان سکتے کی حالت میں اس طرف دیکھتے رہی، پھر چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھی۔ کلوڈیس نے گھوڑے کے بھاگ چھوڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم اٹھائے، لیکن اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ کچھ دیر بعد کلوڈیس نے آنکھیں کھولی تو کمرے کے اندر بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اور انطونیا اور فرمس اس کے پاس اور طبیب اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ کلوڈیس کے باؤں زخم خاصا گہرا تھا۔ طبیب نے اسے کسی تخیر کے بغیر گرم لوہے سے داغنے کی کوشش کی۔ 3 دن بعد کلوڈیس شدید بخار کی حالت میں کرا رہا تھا۔ خسرو پرویز کے لشکر کے ہر دل دستہ بابلون کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، اور فرمس انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، انطونیا، قدرت نے تمہارے شوہر کو بھیج دیا ہے، لیکن اب ہم اسکندریہ نہیں جا سکیں گے۔ کاش وہ سواری کے قابل ہوتا۔ 10 دن بعد کلاڈیس ابھی اچھی طرح سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ کسرا کے سپاہی شہر پر فیصلہ کن حملہ کر چکے تھے۔ انطونیا کے باپ اور شوہر کے سامنے مستقبل کی جو تصویر تھی وہ موت سے زیادہ بھیانک تھی، لیکن انطونیا اب بھی کسی موضوع پر یقین رکھتی تھی، اور قدرت کا سب سے بڑا موضوع کیا ہو سکتا تھا کہ اس وقت جب کہ موت اپنی انتہائی بھیانک صورت میں ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، ایرانی لشکر کا ایک سالار جسے عام حالات میں ان کو قاتل ہونا چاہیے تھا، ان کا دوست اور محافظ ثابت ہوا۔ آسم فرمس کے نزدیک ایک بہادر اور احسان شناس عرب تھا، کلوڈیس کے لیے ایک معمہ تھا، لیکن انطونیا کی نگاہوں میں وہ آسمان کے ان ان گنت فرشتوں میں سے ایک تھا جنہیں قدرت بے بس انسانوں کی دستگیری کے لیے بھیجتی ہے۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی۔ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنے دوستوں کو بھی میرا چینل سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔